السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ قوم شعیب علیہ السلام کا عبرتناک انجام، ناپ تول میں خیانت اور تکبر کا خوفناک عذاب۔ مدین کی وادی اس دن بھی ویسے ہی آباد تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی۔ بازاروں میں شور تھا، تجارت جاری تھی اور زندگی چل رہی تھی، مگر اس زندگی کے اندر ایک زہر گل چکا تھا، دھوکے کا زہر۔ یہ وہ قوم تھی جسے بعد میں قوم شعیب کہا گیا۔ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ لوگ جو ترازوں کو اپنے فائدے کے لیے جھکا دیتے تھے، وہ لوگ جو کمزوروں کا حق مار لیتے تھے اور پھر اسے کاروبار کا نام دیتے تھے۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے منسوب کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ لوگ تجارت پیشہ بن گئے تھے، مگر تجارت کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہوتے گئے تھے۔ ان کے اندر انصاف کم ہوتا گیا اور لالچ بڑھتا گیا۔ شہر میں قانون تھا مگر انصاف نہیں تھا، طاقت تھی مگر دیانت نہیں تھی، دولت تھی مگر برکت نہیں تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب ایک روشن شخصیت اس بستی میں داخل ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام، ایک نرم آواز رکھنے والا نبی، ایک شفیق دل رکھنے والا انسان، ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جو دلوں کو بدلنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کے حق سے کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ بولتے نہیں تھے، دل کو جھنجھوڑتے تھے، وہ سمجھاتے نہیں تھے، روح کو جگاتے تھے، مگر قوم کی آنکھوں پر غرور کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہی کاروبار ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر کیا، انہوں نے بار بار سمجھایا، انہوں نے راتوں کو دعا کی، انہوں نے دنوں کو دعوت دی، مگر قوم نے انکار کو اپنا ہنر بنا لیا تھا اور ضد کو اپنی پہچان۔ پھر ماحول بدلنے لگا، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت جاری رہی اور قوم کا رد عمل سخت ہوتا گیا۔ انہوں نے کہا، اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں نکال دیتے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ دھمکی تھی۔ اب فضا باری ہو چکی تھی، زمین پر فساد بڑھ چکا تھا اور آسمان خاموش نہیں تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گرمی بڑھنے لگی، ہوا رک گئی، سانس لینا مشکل ہونے لگا، لوگ گھبرا گئے، بازار ویران ہونے لگے، چہرے خوف سے بدلنے لگے۔ اور پھر اچانک آسمان پر ایک کالا سا بادل نمودار ہوا، لوگ دوڑے، بارش آنے والی ہے، رحمت آ رہی ہے، مگر وہ رحمت نہیں تھی، وہ عذاب تھا۔ اور پھر وہ منظر آیا جسے تاریخ کبھی نہیں بولتی۔ قوم مدین کی تباہی، زمین لرز اٹھی، آسمان سے خوفناک آوازیں گونجنے لگی، بجلیاں گری، زلزلے آئے اور ہر چیز ٹوٹنے لگی۔ وہ گھر جو کل تک آباد تھے چند لمحوں میں مٹی بن گئے، وہ بازار جو شور سے بھرے تھے مکمل خاموش ہو گئے، وہ لوگ جو اکڑ کر چلتے تھے زمین میں دفن ہو گئے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام، وہ اس سب کے درمیان کھڑے تھے، صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ انہوں نے اپنا پیغام پورا کر دیا تھا، انہوں نے حجت تمام کر دی تھی، اور وہ ان کے ماننے والے اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں۔ اور پھر وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، پیچھے صرف خاموشی رہ گئی اور ایک سبق جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی نہیں، یہ ہر اس دل کے لیے ہے جو حق کو چھوڑ کر فائدے کو چنتا ہے، اور ہر اس معاشرے کے لیے جہاں انصاف کمزور اور دھوکہ طاقتور بن جائے۔ اس تحریر میں ہمیں ہمیشہ صرف ایک کہانی نہیں ملتی، بلکہ ایک زبردست سبق ملتا ہے، ایسا سبق جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ظلم زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب وہ دوسروں کا حق کھانے لگتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ قوم شعیب کا سب سے بڑا گناہ صرف شرک نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے حقوق مارنا بھی تھا، اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ معمولی بات ہے۔ آج بھی جب کوئی دکاندار کم تولتا ہے، جب کوئی انسان جھوٹ بول کر فائدہ لیتا ہے، جب کوئی ملازم ایمانداری نہیں کرتا، تو اسے قوم شعیب کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، انہیں دھمکیاں دیتے رہے، مگر انہوں نے
حق کہنا نہیں چھوڑا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اگر لوگ آپ کی اچھی بات نہ مانیں تب بھی سچ بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دولت ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتی۔ قوم شعیب کے پاس تجارت تھی، بازار تھے، مال تھا، مگر سکون نہیں تھا، کیونکہ جہاں حرام شامل ہو جائیں وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا سبق، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا دھوکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ان کا ظلم چھپ گیا ہے، ان کا فراڈ کامیاب ہو گیا ہے، مگر آسمان خاموش ہو کر بھی سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تحریر ہمیں ڈراتی بھی ہے اور جگاتی بھی ہے۔ یہ کہتی ہے اگر قومیں اپنی گناہوں پر نہ روکیں تو ان کا انجام بھی تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ لیکن انہوں نے نصیحت قبول نہ کی، اپنے مال اور طاقت پر غرور کیا اور حق بات کو جھٹلایا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا غضب آیا اور وہ قوم اپنے ظلم اور خیانت کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ناپ تول صرف ترازو میں کمی کا نام نہیں، جھوٹ بولنا، عیب چھپانا، وعدہ خلافی کرنا، کسی کا حق روکنا، ملاوٹ کرنا، وقت اور کام میں خیانت کرنا بھی اسی برائی کی شکلیں ہیں۔ ایک مسلمان تاجر کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمانداری سے کاروبار کرے، تھوڑا منافع کم ہو جائے لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، جبکہ دھوکے سے حاصل کیا ہوا مال بظاہر زیادہ ہو سکتا ہے مگر اس میں سکون اور برکت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، دنیا کی عدالت سے بچا جا سکتا ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ قیامت کے دن ہر ظلم، ہر کمی اور ہر خیانت کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ترازو درست کر لیں، اپنے معاملات درست کر لیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کامیابی صرف مال کی زیادتی کا نام نہیں بلکہ حلال رزق، پاکیزہ کردار اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سچائی، دیانتداری اور انصاف کی زندگی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں ہر قسم کی خیانت اور ظلم سے بچا، اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔